مجھ پر چھلانگ لگانے والا پہلا دشمن بالکل میرے مقابل گرا ہوا تھا، اور دشمن کی نفس بھی ڈوب رہی تھی، اور آنکھیں میری طرف پلکوں کے بوجھ سے بوجھل ہو کر بند ہو رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے ہم دونوں کی نظریں آپس میں ٹکرائیں۔ مجھے لگا جیسے اس نے مجھ سے کہا، الوداع اے دشمن، تم نے بھی خوب دشمنی نبھائی۔ لیکن ہم دونوں ہی اپنے اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور تھے، اور پھر دشمن کی آنکھیں بھی میری آنکھوں کے ساتھ ہی بند ہو گئیں۔ آخری چند لمحوں میں مجھے اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت دکھائی دی جو کسی بچے کی آنکھ میں ہوتی ہے۔ واقعی خدا ہمیں اس دنیا میں شفاف اور معصوم ہی بھیجتا ہے، مگر ہم رفتہ رفتہ خود کو میلا اور داغدار کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم میں سے تو کچھ پھر بھی جسم کے گناہ روزانہ وضو کر کے اور روح کے گناہ رات کو سوتے وقت توبہ کر کے دھونے کی کامیاب یا ناکام صحیح کر ہی لیتے ہیں، لیکن ان میں سے وہ جو میری طرح ان تمام داغوں سمیت ہی دنیا سے رخصت ہونے کو ہوں، انہیں ان آخری لمحوں میں کیسا محسوس ہوتا ہوگا؟ کیا ہمیں دنیا میں صرف یہی داغ سمیٹنے کے لیے بھیجا جاتا ہے؟ مجھے سڑک پر پڑے ان آخری لمحوں میں ایک عجیب سا ادراک ہوا کہ ہم میں سے زمین پر بسنے والے ہر ذی روح کا سفر بس معصوم سے معصومیت تک کی واپسی کی ایک کہانی ہی ہے۔ میں یونیورسٹی میں اپنی انگریزی کے پروفیسر مارتھا سے ایک اصطلاح ہمیشہ سنتا تھا، بیک ٹو دا انوسینس، لیکن معصومیت کی طرف واپسی کی اس اصطلاح کا مطلب مجھے اس روز سمجھ آیا۔ ہم کامل معصوم پیدا ہوتے ہیں، لیکن گناہ ہمیں غیر معصوم اور عاصی بنا دیتے ہیں۔ دراصل مذہب ہم پر وارد ہی اس لیے ہوا ہے کہ وہ ہمیں پھر سے معصوم بنا دے، اور تمام عمر مذہب کی یہی کوشش رہتی ہے کہ وہ ہماری اس معصومیت سے معصومیت تک کی واپسی کی راہ کو ہموار کر دے۔ اور شاید ٹھیک موت کی گھڑی میں چند لمحوں کے لیے ہم سب پھر سے معصوم ہو جاتے ہیں، تب ہی ہماری کومل روح کو تحلیل ہونے کا موقع ملتا ہے، ورنہ گناہوں سے لتھڑے اس کثیف جسم کے پنجرے سے اس نورانی حویلے کا نکلنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ کیا میری روح بھی میرا ساتھ چھوڑ گئی تھی؟ میرا جسم تو ابھی گناہوں کے بوجھ سے آزاد نہیں ہوا تھا۔ آنکھیں کھلنے میں اتنی دیر لگی، میرے سر پر سبز آسمان تھا۔ کیا وہاں فلک کا رنگ بھی بدل جاتا ہے؟